عمر بھائی آپ کی طرف میں آتا ہوں اور آپ سے پوچھتا ہوں کہ اکثر لوگ یہ سوال بھی کرتے ہیں ہم سے کہ یہ جو بیلنس کی آپ بات کر رہے ہیں یہ شاید کوئی ہم اپنی طرف سے کوئی زیادہ کوئی الٹرا ماڈرن قسم کے مولوی آ گئے تو ہم بات کر رہے ہیں. ویسے اسلام میں کوئی ایسا بیلنس نہیں. اسلام میں بس یہ ہے کہ آپ اگر آپ مولوی ہیں تو بس آپ مسجد کے ساتھ جڑ جائیں, آپ نماز پڑھیں, روزے رکھیں, ذکر کریں, اذکار کریں, اور زیادہ فری ہونے کی ضرورت نہیں ہے کسی بھی اعتبار سے, ٹھیک ہے نا. تو یہ امپریشن جو ہے کیا یہ درست ہے یا کیا یہ غلط ہے؟ جی ضیاء بھائی, میں اس بارے میں بڑا کلیئر ہوں کہ یہ امپریشن بالکل غلط ہے. ایکچولی دین ہمارا جو ہے وہ تو اوور آل لائف کو بیلنس کرنے کی بات کرتا ہے. صحیح. ہمارے دین میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا, یعنی ہمیں امت وسط بنایا گیا جس کو بیسکلی اعتدال یا بیلنس درمیان کا کہا گیا ہے. اور دین جو ہے ہمارا وہ تو ہر ایسپیکٹ میں بیلنس اچیو کرنے پہ فوکس کرتا ہے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی لائف سے ہمیں پتہ چلتا ہے, اگر ہم نبی کریم کی سیرت کو پڑھیں صحیح تو ہمیں پتہ چلتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم واز سو بزی ان دعویٰ, جو ان کی ڈیوٹی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے, بٹ ایٹ دا سیم ٹائم ہی واز ایبل to he was successful in balancing different aspects of life, and giving time to the family, to the wives, اور بچے, کمیونٹی, سوسائٹی, سوشل ایشوز جو بھی لوگ ان کے پاس آتے تھے ان کی مسئلوں کے جواب دینا. مطلب ہمارا دین تو خاص طور پہ میرے پاس ایک دو احادیث ہیں جو میں شیئر کرنا چاہوں گا جس سے ہمیں پتہ چلتا ہے, جو بیسکلی ویل نون ہے عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں, کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ او عبداللہ, مجھے پتہ چلا ہے کہ تم جو ہے پوری رات قیام کرتے ہو, پورا دن روزہ رکھتے ہو, کیا یہ صحیح ہے؟ تو انہوں نے فرمایا جی یا رسول اللہ یہ صحیح ہے. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فلا تفعل, ایسا نہ کرو, سم و افطر, روزہ رکھو اور نہ بھی رکھو, یعنی افطار کرو, وقم ونم, قیام کرو اور سو بھی رات کو, فإن لجسدک علیک حقا ولعینک علیک حقا وَلِزَوْجِكَ عَلَيْكَ حَقًّا, یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بتا رہے ہیں کہ تمہارے جسم کا تمہارے پہ حق ہے. اب یہ کیا ہے جسم کا حق؟ اگر ہم اس پہ بات کرنا شروع کریں تو میرا خیال ہے پوری ٹاک اسی پہ ہو جائے گی. جسم کے حق میں اتنی زیادہ ساری چیزیں آ جاتی ہیں, جس میں فن بھی آ جاتا ہے, ریلیکسیشن بھی آ جاتی ہے, مطلب پرسنل انٹرٹینمنٹ بھی آ جاتی ہے, اس کی ہیلتھ بھی آ جاتی ہے جسم کی, اس میں بلکہ آپ اس میں مینٹل اور ایموشنل ہیلتھ کو بھی ایڈ کر لیں, وہ بھی جسم میں ایڈ ہوتا ہے. اس کے علاوہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرما رہے ہیں کہ تمہاری آنکھوں پہ تمہارا حق ہے, تمہاری وائف پہ تمہارا حق ہے, تمہاری وائف کا تم پہ حق ہے. سوری, پھر ایک اور حدیث جو اس کے سپورٹنگ ہے سلمان الفارسی رضی اللہ عنہ سے, ان لربک علیک حقا, بے شک تمہارے رب کا تم پہ حق ہے, ولی نفسک علیک حقا, تمہاری جان تمہارے نفس کا تم پہ حق ہے, ولی اہلک علیک حقا, تمہاری فیملی کا بھی ہے, اہل و عیال کا تم پہ حق ہے. فاعطی کل ذی حق حقہ, عطا کرو یا دو جس کا حق ہے اس کو دینا چاہیے. تو ہمارا تو دین بیسکلی ان دو احادیث میں جو چیزیں سمرائز ہوئی ہیں وہ ساری اوور آل کور کر لیتی ہیں کہ آپ کا جسم, جس میں جیسے کہ اعتراض کی بات آپ نے کی تھی وہ میں نے آلریڈی مینشن کر دیا ہے, پھر آپ کی اہل و عیال, فیملی, اللہ تعالیٰ, مسجد, دین, عبادات, اذکار, یہ ہمارے دین کا حصہ ہے. پھر اس کے علاوہ جو ہے وہ اپنی وائف کا, فیملی کا, جی ساری چیزیں اس میں کورڈ ہیں. یعنی یہ دو حدیث مجھے اتنی وہ ریزاؤنڈنگ لگی تھی اس حوالے سے کہ ہمارا دین اس بارے میں بڑا کلیئر کرتا ہے. اور بلکہ یہ جو 7 F's کی بھی آپ نے بات کی تھی, یہ فیتھ جو ہے, اگر جو فیتھ کو, دین کو, ہماری جو اس کا مزاج ہے اور اس کو صحیح طرح سے سمجھ لیں, ان کو یہ سمجھ آتی ہے کہ ہمارا دین ہر چیز میں بیلنس کرنے کو صحیح سمجھتا ہے. ہم صحیح مسلمان تب ہو سکتے ہیں جب ہم ان سب میں بیلنس کر رہے ہیں. اچھا, میں ایک چیز یہاں پہ ایڈ کروں, ماشاءاللہ آپ جرمنی میں رہے اور ماشاءاللہ آپ وہاں پہ ایک بڑی اچھی کمپنی کے ساتھ کام بھی کرتے رہے, اور ایٹ دا سیم ٹائم آپ وہاں پہ ماشاءاللہ جمعے کے خطبے بھی دے رہے تھے, آپ عید کے خطبے بھی دے رہے تھے ماشاءاللہ. تو یہ کیسے آپ نے بیلنس کیا ماشاءاللہ؟ مطلب یہ نارملی ہم ایکسپیکٹ نہیں کرتے کہ بندہ باہر گیا ہے, اور ظاہری بات ہے جب آپ یورپ جاتے ہیں یا فار ایگزامپل باہر آپ جو مطلب امریکہ چلے جائیں یا آسٹریلیا چلے جائیں, وہاں جا کے ایک بندہ اپنا کریئر بھی مینٹین کر رہا ہے اور ساتھ ساتھ اپنے ایمان کی حفاظت کے لیے اپنے آپ کو دعوت اسلام کے ساتھ جوڑ کے رکھ رہا ہے, اپنے آپ کو دینی ایکٹیویٹی کے ساتھ جوڑ کے رکھ رہا ہے. سو واٹ آئی ووڈ لائک ٹو نو فرام یو از کہ جو لوگ ہمارے ایسے ہیں جو کہ اپنے کریئر میں بہت زیادہ انوالو ہیں, چاہے وہ پاکستان کے اندر ہوں یا پاکستان سے باہر ہوں, ان کو آپ کیا ایڈوائز کریں گے کہ وہ کس طرح سے اپنے لائف میں اپنے فیتھ کے ساتھ, اپنے دین کے ساتھ بیلنس کریٹ کریں؟ واٹ پریکٹیکل ٹپس کین یو ایڈوائز دیم
to take in that environment, especially non-Muslim environment میں جہاں پہ آپ کا ویسے ہی ایمان خطرے میں ہوتا ہے؟ جی ابھی پہلی بات جو آپ نے کی کہ آپ نے کیسے کیا، سب سے پہلی بات تو obviously ہم سب مسلمانوں کا ایمان ہے اس چیز پہ کہ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے ہوتا تھا سب کچھ جو بھی ہوتا تھا. لیکن میرا ایک پیشن تھا آلریڈی، جب میں پاکستان سے گیا تھا میں آلریڈی گریجویشن یہاں سے کر چکا ہوا تھا اور میں نے یہاں پہ جاب بھی کی تھی 2 سال، تو مجھے یہاں کا بھی تھوڑا سا ایجوکیشنل، اور میں پلا بڑا بھی یہیں پہ ہوں اور یہاں کی کارپوریٹ کا بھی تھوڑا سا اندازہ ہو چکا ہوا تھا. وہاں پہ میرا ایک پیشن تھا جاتے ہی دعوت الاسلام کا، بٹ میں گیا اسٹڈیز کے لیے تھا ایکچولی. میں ہم سب کے ٹیچر ہی ہیں ڈاکٹر ذاکر نائک، اور ان سے میں کافی سنتا تھا اور مجھے یہ اندازہ ہوا کہ دعوت الاسلام اسپیشلی اگر آپ نان مسلمس میں جا کے رہ رہے ہیں تو بینگ ایمبیسڈر آف اسلام آپ پہ یہ لازم ہے دوسروں تک حق کی بات پہنچانا. تو میرا یہ پیشن تھا، بٹ ایٹ دا سیم ٹائم مجھے اسٹڈیز پہ فوکس کرنا تھا، اپنا ماسٹرس کرنا تھا، اور لینگویج بھی ایک اس میں ہرڈل تھا. تو الحمدللہ یہی ہوتا تھا کہ جہاں پہ بھی میں ہوتا تھا، میں یونیورسٹی میں اگر ہوتا تھا تو ایٹ دا سیم ٹائم جو میرا پیشن تھا دعوت الاسلام اور لرننگ، میں وہ ساتھ ساتھ کرتا رہتا تھا. میں اپنے جو اسٹوڈنٹ فیلوز ہوتے تھے ان کے ساتھ، چونکہ میں نے داڑھی بھی رکھی ہوئی تھی تو آبویسلی میں نظر آتا تھا کہ میں مسلمان ہوں، تو وہ نیچرلی ایک چیز میں اپنی لک سے ریکگنائز ہو جاتا تھا. تو مجھ سے لوگ شروع میں ہیزیٹنٹلی لیکن پھر سوال پوچھتے تھے کچھ، جو بہت زیادہ مس انڈرسٹینڈنگس پھیلی ہوئی ہیں اسلام کے بارے میں جیسا کہ ہمیں پتہ ہے. تو وہ میں ساتھ ساتھ پڑھائی کے وہ بھی کرتا تھا. میرے ساتھ میں جرمنز یا دوسرے جو بھی مختلف نیشنلٹیز کے لوگ، چائنیز بھی تھے، ان کے ساتھ ہمارے اکثر پروجیکٹ کرتے تھے ہم ٹیم میں، ان کے ساتھ ہم بیٹھتے تھے. تو جو ہمارے مینرز ہوتے ہیں ہمیں وہ اپلائی کرنے چاہیے، بینگ ہمبل، بینگ نائس، اور طہارت، صفائی، اور مطلب اپنی بات پورا اترنا، اس طرح کی چیزیں. پھر وہ سوال بھی پوچھتے ہیں، ان کے ساتھ جواب بھی دیتے ہیں. اوور آل کہنے کا مطلب یہ ہے کہ میں یہ سجیسٹ کروں گا کہ آپ جس بھی پروفیشن میں ہیں یا جو بھی آپ کام کر رہے ہیں، چاہے آپ اسٹڈیز کر رہے ہیں یا آپ جاب کر رہے ہیں یا بزنس کر رہے ہیں، آپ ایٹ دا سیم ٹائم اپنی آپ جو دوسرے پیشنز ہیں، جو پیشنز میں وہ چیز زیادہ امپورٹنٹ ہے جو زیادہ ضروری ہے ہماری لائف میں، جن کو ٹائم دینا ضروری ہے. جیسے دعوت الاسلام کی میں بات کروں تو آپ وہ بھی ساتھ کر سکتے ہیں. میری جاب کا حصہ تھا کہ مجھے ٹریول کرنا پڑتا تھا بہت زیادہ، 600 کلومیٹرز مجھے تقریباً مہینے میں 2 دفعہ یا 1 دفعہ کرنا ہوتا تھا. تو میں اپنے ساتھ کسی رائڈ شیئرنگ کا کانسیپٹ ہوتا ہے یورپ میں لے لیتا تھا کسی کو، میلز کو. تو طرح طرح کے لوگ آ کے میرے ساتھ بیٹھے ہیں اور مختلف قسم کی ڈسکشنز ہوئی ہیں، اور میرا ہر دفعہ ڈسکشن کا میرا ہوتا تھا فوکس، کیونکہ میرے مائنڈ بیک ڈراپ میں دعوت الاسلام ہوتی تھی. تو ڈسکشن کو سم ہاؤ اللہ کی توفیق سے میں اسی طرف موڑ کے فیتھ کی طرف لے آتا تھا. تو کہہ یہ رہا ہوں کہ اسٹڈیز کے دوران بھی کرتا رہا، جاب کے دوران بھی جاب بھی کرتا رہا، ساتھ ساتھ یہ جاب ہی میں کر رہا تھا جو میرا ٹریول تھا. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم آپ دوسرا کام کو بھی دے سکتے ہیں. مقصد یہ ہے کہ بیلنس، مختلف چیزوں میں بیلنس کرنے کے لیے آپ ملٹیپل اپروچز ڈھونڈ سکتے ہیں. اچھا، ایک چیز مجھے یہ بھی ذہن میں آ رہی ہے کہ لاٹ آف ٹائمز ماشاء اللہ تو آپ نے بڑی اچھی ایگزامپل دی کہ آپ کس طرح سے اپنے ورک کو اور اپنے دعوت دین کو کس طرح سے آپ ساتھ لے کے چل رہے تھے. ایک اور چیز جو لوگ اکثر میں اعتراض کرتے ہیں نا، وہ کہتے ہیں کہ یار یہ اسلام میں شاید ہنسنا منع ہے، یا شاید جو ہے نا اگر ایک بندہ کوئی دیندار قسم کا ہے وہ زیادہ انجوائے کر رہا ہے نا، تو کہتے ہیں آپ تمیز سے رہیں، انجوائمنٹ ایز اف اٹس ناٹ پارٹ آف اسلام. حالانکہ اگر ہم لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو دیکھیں تو یعنی صحیح حدیث میں یہ بات آتی ہے کہ نبی کریم جو ہے صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ فجر کی نماز کے بعد صحابہ کے ساتھ ایک گپ شپ کا سیشن کرتے تھے، جہاں پہ صحابہ ان کو اپنے خواب بھی سناتے تھے، دور جاہلیت کی باتیں بھی کرتے تھے، اور صحابہ خود ارشاد فرماتے ہیں کہ ہم لوگ ہنسا کرتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم مسکرایا کرتے تھے. تو یہ سب کچھ مسجد کے اندر ہوتا تھا. اب دیکھو آج کوئی بندہ دیکھ لے تو وہ جس طرح اکثر ہمارے لوگ کامنٹ کرنے آ جاتے ہیں، وہ کہیں یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب سبحان اللہ لوگ نبی پہ اعتراض کرنا شروع کرتے ہیں. حالانکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت یہ تھی کہ مسجد میں فجر کی نماز کے بعد عام طور پہ صحابہ اپنی سٹوریز شیئر کرتے تھے، اپنے خواب سنایا کرتے تھے، دور جاہلیت کے قصے سناتے تھے اور اس پہ انجوائے کرتے تھے. اور اسی طرح سے ہمیں بے شمار احادیث ملتی ہیں جہاں پہ صحابہ جو ہیں وہ ڈفرینٹ سپورٹنگ چیزوں میں انگیج کر رہے ہیں. فار ایگزامپل اگر وہ آپس میں ریس لگا رہے ہیں، یا وہ اگر آپس میں کوئی ریسلنگ کا میچ ہو رہا ہے، مطلب ریسلنگ وہ نہیں جو آج کل ہم دیکھتے ہیں WWE اسٹائل کی ریسلنگ نہیں ہے، بٹ وہ جو گریپلنگ جس کو ہم کہتے ہیں، گریپلنگ کا میچ ہو رہا ہے ان کا آپس میں، یا پھر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ ہارس رائڈنگ کر رہے ہیں، تیر اندازی کر رہے ہیں، اس میں آپس میں کمپٹیشنز کر رہے ہیں. سو دیر واز اے لاٹ آف انٹرٹینمنٹ فرام دیٹ پرسپیکٹو، کہ جہاں پہ، اور خاص طور پہ وہ انٹرٹینمنٹ جو آپ کے لیے ویسے بھی آپ کے مائنڈ کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں یا آپ کے باڈی کو اسٹیمولیٹ کرتی ہیں یا کسی اعتبار سے آپ کے لیے بینیفیشل ہیں، وہ تو ویسے بھی دین آپ کو ریکمینڈ کرتا ہے. سو اگر ایک انسان جو ہے وہ اچھا مسلمان بننا چاہتا ہے تو آپ کے پاس بہت سارے ایسے ایونیوز ہیں جہاں پہ دین ہمیں انٹرٹینمنٹ کا آپشن دیتا ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو ہے آپ اپنے فیملی، اپنے فیتھ، اپنے فائنانسز، اپنے فیوچر کریئر وغیرہ ان ساری چیزوں پہ بھی ٹائم لگا سکتے ہیں.